یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے۔ اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ میرے خیال سے مجھے جلد از جلد اپنا گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے کے لیے گئی۔ کوا سست ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی اور جاہل بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ چڑیا اس کے گھونسلے کی طرف آ رہی ہے تو خود سے کہنے لگا، یہ چڑیا کی بچی ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی۔ جب دیکھو فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے آنے تو دو، نانی یاد کروا دوں گا۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے پاس مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کراری مٹھائی نظر آ رہی ہے، اب تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ چڑیا بہن، مجھے تو تمہیں اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ بہت شکریہ کوے بھیا، یہ لیجیے میں آپ کے لیے تازہ مٹھائی لائی ہوں۔ لاؤ لاؤ۔ بہت بڑھیا، مزہ آ گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ مٹھائی میں کس خوشی میں لائی ہوں۔ ہاں، کس خوشی میں لائی ہو؟ کوے بھیا، میں نے بڑی محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے۔ آج 1 مہینے کی محنت کے بعد میرا گھر مکمل ہوا ہے۔ اسی خوشی میں میں مٹھائی دینے آئی ہوں۔ ہاں، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی۔ مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی، یہ کوا تو بہت ہی کھڑوس نکلا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ مبارک دی اور نہ ہی بیٹھنے کو کہا۔ خیر چھوڑو، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر محفوظ ہو گیا ہے۔ اب میں سکون سے اس گھر میں رہوں گی۔ کچھ دن بعد تیز طوفان آیا۔ خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا گھونسلہ سارا بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا۔ کون ہے دروازے پہ؟ ارے میں ہوں کوا، جلدی دروازہ کھول دو چڑیا بہن، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ ارے کوے بھیا، آپ اتنی بارش میں آپ آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ارے بہن، خیریت ہی تو نہیں ہے، بارش اور طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ بکھر گیا اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب بارش رکے گی تو ہم لوگ مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے۔ چڑیا نے کوے کو گرم گرم سوپ دیا، پھر پیٹ بھر کے کھانا دیا اور پھر آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوا تو پہلے ہی کامچور اور سست تھا۔ اتنی خدمت اور آرام دیکھ کر کوے کا جی للچا گیا اور وہ چڑیا کے گھر ہی رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ ارے بھائی، یہاں تو بڑے مزے ہیں، اتنا آرام اور اتنا شاندار گھر میں نے تو پوری زندگی نہیں دیکھا۔ کیوں نہ ہمیشہ کے لیے چڑیا کے گھر پہ ہی رہا جائے۔ چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی۔
3 دن تک چڑیا اسی طرح کوے کی مہمان نوازی کرتی رہی اور کوا خوب موج اڑاتا رہا۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا برا مت مانیے گا، مگر اب تو بارش بھی رک چکی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں مل کر آپ کے گھونسلے کی مرمت کر لینی چاہیے۔ چڑیا بہنا، آج تو میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے تو ٹھیک سے چلنے پھرنے بھی نہیں ہو رہا، تو اپنا گھونسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ارے مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کبھی ایسی بات نہ کرتی، آپ آرام کیجیے۔ چڑیا نے کوے کے لیے کھچڑی بنائی اور اسے پیش کرتے ہوئے بولی، یہ لیجیے کوے بھیا، گرما گرم کھچڑی کھائیے، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے ذرا باہر کام سے جانا ہے، تھوڑی دیر سے آؤں گی، آپ کو کچھ چاہیے ہوا تو بلا جھجک لے لیجیے گا۔ ادھر چڑیا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آج کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرے گی، کیونکہ کوا بیمار ہے۔ چڑیا محنتی تھی، اس نے خوشی خوشی سارا دن لگا کے کوے کا گھونسلہ ٹھیک کیا۔ دوسری طرف کوے نے گھر میں جو کچھ بھی تھا نکال کے کھا دیا اور گھوڑے بیچ کے سو گیا۔ چڑیا رات کو تھکی ہاری گھر آئی اور کھانے کو کچھ ڈھونڈنے لگی، مگر کوا تو سب کچھ کھا چکا تھا، وہ بیچاری بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، میرے ساتھ چلیے میں دکھاتی ہوں۔ کوا چڑیا کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے جا کر کوے نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ بالکل صحیح سلامت ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا، اب آپ سکون سے اپنے گھونسلے میں رہ سکتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ چڑیا کی بچی مجھے سکون نہیں آنے دے گی، پر میں بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، رات کا کھانا تو میں چڑیا کے گھر پہ ہی کھاؤں گا۔ جو ہی شام ہوئی، کوے نے چڑیا کے دروازے پہ دستک دی۔ کون ہے دروازے پہ؟ میں ہوں کوا، جلدی دروازہ کھول دو چڑیا بہن، ہائے میں مر گیا۔ ارے کوے بھیا کیا ہوا؟ چڑیا بہن آج تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ میں تو گیا تھا۔ لیکن کوے بھیا ہوا کیا؟ تم جانتی تو ہو مجھ غریب کا تمہارے جیسا محفوظ ٹھکانہ تو ہے نہیں، کھلا گھونسلہ ہے، جو سانپ بچھو ہے حملہ کر دیتا ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑے سانپ نے حملہ کر دیا تھا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ چڑیا بہن آج مجھے یہیں رہنے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا مطلب ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چڑیا کو کوے پہ شک ہونے لگا، لگتا ہے اس سست کوے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، تبھی بہانے سے چلا آتا ہے، مگر میں شک کی بنیاد پر کسی پر الزام نہیں لگا سکتی، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ اگلے دن جب کوا اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے چھپ کے اس پر نظر رکھی۔ کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ چڑیا نے دیکھا کوا اپنے اوپر سرخ رنگ لگا رہا ہے۔ آج میں اس بے وقوف چڑیا سے کہوں گا کہ مجھ پہ عقاب نے حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا ہے، اور پھر سے آرام دہ گھر میں لذیذ کھانوں کے مزے لوں گا۔ کتنا آسان ہے اس بد دماغ چڑیا کو بے وقوف بنانا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب تو دیکھ یہ چڑیا کیسے تجھے سبق سکھاتی ہے۔ چڑیا نے ذہن میں ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ کوے نے چڑیا کے دروازے پہ دستک دی تو چڑیا اپنا سامان اٹھائے ہڑبڑائی ہوئی باہر نکلی۔ کوے بھیا اس درخت پہ کسی بہت خطرناک بھوت کا سایہ ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے
کہ وہ اس درخت پہ رہنے والے کسی پرندے کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو بھی اگر اپنی جان پیاری ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہ درخت چھوڑ کر بھاگ نکلو۔ میں تو جا رہی ہوں۔ بیوقوف چڑیا تو خود ہی گھر چھوڑ کے بھاگ نکلی۔ بھوت ووت کہاں ہوتے ہیں؟ اب میں اس شاندار گھر میں مزے سے رہوں گا اور سکون سے چڑیا کا جمع کیا ہوا کھانا بھی کھاؤں گا۔ جو ہی رات ہوئی گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کوے کے تو سانس سوکھ گئے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ میں اس درخت کا بھوت میں تجھے کھا جاؤں گا۔ کوے کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھو بھوت بھیا، مجھے مت مارنا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو صبح ہوتے ہی اس درخت سے کہیں دور چلے جاؤ۔ بھوت بھائی، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میری جان بخش دو بس۔ کوے نے ساری رات ڈرتے ہوئے کاٹی اور صبح ہوتے ہی درخت چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ دوبارہ کبھی مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اپنی لالچ اور سستی کی وجہ سے کوے نے جیسا تیسا جو ٹھکانا تھا وہ بھی کھو دیا اور ادھر ادھر مارا پھرنے لگا۔ ادھر چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی۔ پیارے بچوں، سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ گھنے جنگل میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ لکڑہارا بہت محنتی تھا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے بمشکل گزارا کر رہا تھا۔ ایک دن لکڑہارے کی بیوی بہت بیمار پڑ گئی۔ لکڑہارا بہت پریشان ہو گیا۔ نمرا کی حالت تو بہت خراب ہو گئی ہے۔ میرے خیال سے مجھے نمرا کو شہر کے کسی بڑے ہسپتال لے جانا چاہیے، مگر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ او خدا، کیا کروں؟ وہ اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ اچانک اسے باہر سے کسی اعلان کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ سلامت کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ جنگل میں ایک سونے کا پرندہ رہتا ہے۔ جو شخص اس پرندے کو بادشاہ سلامت کے حوالے کرے گا اسے بے شمار دولت دی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی لکڑہارا باہر نکلا اور سپاہیوں سے کہنے لگا، میں لے کر آؤں گا وہ سونے کا پرندہ، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو۔ سپاہی لکڑہارے کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حضور، یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کا پرندہ ڈھونڈ کر لائے گا۔ لڑکے، سونے کا پرندہ ڈھونڈنے سے پہلے میری بات غور سے سن لو۔ وہ پرندہ لے کر آنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ پرندہ ایک جادوئی گھیرے میں ہے۔ جو بھی اس جادوئی گھیرے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے مارا جاتا ہے۔ میرے 100 سپاہی اس سونے کے پرندے کو لانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حضور، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ میں وہ سونے کا پرندہ لے کر ہی لوٹوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا وہاں سے چل پڑا۔ کیونکہ وہ جنگل میں ہی رہتا تھا اس لیے اسے زیادہ تر جنگل کے راستے معلوم تھے۔ چلتا چلتا وہ گھنے جنگل میں جا پہنچا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ روٹی کھانے ہی والا تھا کہ وہاں سے ایک بڑھیا کا گزر ہوا۔ بیٹا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانے کو کچھ دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ لکڑہارا رحم دل تھا۔
اس نے وہ روٹی بڑھیا کو دے دی۔ بہت شکریہ بیٹا، میں راستہ بھول چکی ہوں، کیا تم مجھے جنگل سے باہر چھوڑ دو گے؟ لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اسے بڑھیا کو چھوڑنے کے لیے واپس جانا پڑ رہا تھا اور وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ اگر بڑھیا کو چھوڑنے گیا تو مجھے دوبارہ یہ مسافت طے کرنی پڑے گی، مگر یہ بیچاری ضعیف بڑھیا کہاں بھٹکتی پھرے گی؟ یہ سوچ کر اس نے بڑھیا کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں جی میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو جنگل سے باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بڑھیا کو لیے جنگل سے باہر چل پڑا۔ یہ لیجیے اماں جی، اب آپ اس ندی کے کنارے چلتی جائیے، تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ جنگل سے باہر ہوں گی۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ لکڑہارا واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ کچھ آگے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک شیر کے جسم پر بہت سارے کانٹے چبھے ہیں اور وہ درد میں مبتلا ہے۔ مجھے اس کے جسم پر چبھے کانٹے نکال دینے چاہیے تاکہ یہ بیچارہ درد سے آزاد ہو سکے، مگر یہ تو شیر ہے، اگر اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا تو؟ مگر میں اسے درد میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لکڑہارا ڈرتا ہوا آگے بڑھا اور شیر کے جسم سے کانٹے نکالنے لگا۔ جب اس نے سارے کانٹے نکال دیے تو شیر نے اپنا سر ہلایا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو اور وہ چلا گیا۔ لکڑہارا پھر سنہری پرندے کی تلاش میں لگ گیا۔ تھوڑا آگے پہنچ کر اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ جب اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ سنہری پرندہ درخت پر بیٹھا ہے۔ لکڑہارا پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر جو ہی وہ پرندے کو پکڑنے لگا وہ اڑ گیا۔ لکڑہارا اس کے پیچھے بھاگا۔ پرندہ اڑتا اڑتا ایک غار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ پرندہ کسی جادوئی گھیرے میں رہتا ہے، میرے خیال سے یہ غار پار کرنا آسان نہیں ہوگا، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غار میں چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ آگے پہنچا ہی تھا کہ اسے زمین پر کوئی نقش بنا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ اس پر کھڑا ہوا ایک دھماکے دار آواز آئی اور لکڑہارا غائب ہو گیا۔ غائب ہو کر وہ ایک جادوئی کمرے میں جا پہنچا جہاں پہلے سے ہی وہی بڑھیا، شیر اور سنہری پرندہ موجود تھے۔ لکڑہارا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اور یہ شیر پچھلے 100 سال سے اس سونے کے پرندے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے سب لالچی اور خود غرض تھے، اس لیے مارے گئے، مگر تم ایک رحم دل اور محنتی انسان ہو۔ میں جانتی ہوں تمہاری بیوی بیمار ہے، یہ لو یہ دوا اپنی بیوی کو پلا دینا، وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ سنہری پرندہ بھی تمہارا ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور پرندے کو لے کر چلا گیا۔ اس نے وہ پرندہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے ڈھیروں انعامات سے نوازا۔ لکڑہارا گھر لوٹا اور وہ دوا اپنی بیوی کو پلا دی۔ دوا پیتے ہی اس کی بیوی صحت یاب ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ لکڑہارے نے ایک خوبصورت گھر بنا لیا اور باقی کی زندگی عیش و آرام میں بسر کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رحم دلی اچھی صفت ہے،
اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہمیں ہر حال میں کامیابی دلواتا ہے۔ ایک دن میشا گھر پہ بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ آج مچھلیاں پکڑنے تالاب پر جائے گی اور خوب مچھلیاں پکڑ کر لائے گی۔ اس نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مچھلیاں پکڑنے کی راڈ، نیٹ اور مچھلیاں رکھنے کے لیے برتن۔ ہاں، میرے خیال سے یہی سامان چاہیے ہوگا۔ ارے نہیں، یہ برتن تو چھوٹا پڑ جائے گا، کوئی بڑا برتن لے لیتی ہوں۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ ارے تم یہ سامان اٹھائے کہاں جا رہی ہو؟ احمد بھائی، میں مچھلیاں پکڑنے جا رہی ہوں، بہت مزہ آئے گا، آپ بھی چلیے نا میرے ساتھ۔ تم مچھلیاں پکڑو گی؟ ارے یہ بچوں کے بس کا کام نہیں ہے، تم مچھلیاں نہیں پکڑ پاؤ گی۔ اب تو میں مچھلیاں پکڑ کر ہی رہوں گی۔ میشا نے سامان اٹھایا اور تالاب کی طرف چل دی۔ اس نے بہت انتظار کیا۔ صبح سے شام ہو گئی مگر کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ میشا بہت اداس ہو گئی اور کہنے لگی، یا اللہ، صبح سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کچھ تو ہاتھ آ جائے۔ اتنے میں میشا کو راڈ سے لٹکتی ہوئی کوئی چیز محسوس ہوئی۔ لگتا ہے کوئی موٹی تازی مچھلی پھنسی ہے۔ اس نے تیزی سے راڈ اپنی طرف گھمانا شروع کر دیا، مگر راڈ کے ساتھ جو چیز باہر آئی وہ دیکھ کر میشا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا انڈا تھا، اتنا بڑا کہ میشا اس کے آگے چھوٹی لگ رہی تھی۔ ارے اتنا بڑا انڈا، یہ تو کسی شتر مرغ کے انڈے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آخر یہ انڈا کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے یہ انڈا اپنے ساتھ لے جانا چاہیے یا نہیں؟ مگر اسے رکھوں گی کہاں؟ بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ انڈا کسی بھی طرح ساتھ لے جائے گی۔ میشا دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس انڈے میں ہوگا کیا۔ اس نے وہ انڈا گھر کی کوٹھڑی میں چھپا دیا۔ ہاں بہنا، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں لگی نا؟ تم سے کہا تھا نا، بچوں کے بس کی بات نہیں ہے مچھلیاں پکڑنا۔ احمد بھائی، ایک بات بتاؤں، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ ارے نہیں بتاؤں گا، بولو کیا بات ہے؟ میرے ہاتھ مچھلی تو نہیں لگی مگر ایک بہت عجیب و غریب چیز ہاتھ آئی ہے، چلو دکھاتی ہوں۔ او خدا، یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا انڈا؟ یہ تو بہت بڑا ہے، تم اسے گھر کیوں لے آئی؟ یہ تو کسی ڈائناسور کا انڈا لگتا ہے۔ اگر اس میں سے ڈائناسور نکل آیا اور وہ ہمیں کھا گیا تو؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے احمد بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب کہاں ہوتے ہیں ڈائناسورز، وہ تو کب کے ناپید ہو چکے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ اس انڈے کو توڑنے میں میری مدد کریں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انڈا اچانک ہلنے لگا۔ میشا اور احمد ڈر کر کانپنے لگے۔ انڈا ٹوٹنے لگا اور اس میں سے ایک بڑا سا چوزا نکل آیا جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ابھی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میشا احمد ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وہ اپنی چونچ کھولنے لگا جیسے کھانے کو کچھ مانگ رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، میرے خیال سے ہمیں اسے کھانے کو کچھ دینا چاہیے۔ ارے اس کا پیٹ تو اتنی آسانی سے نہیں بھرے گا، دیکھو تو کتنا بڑا ہے یہ۔ مگر ہم اسے بھوکا نہیں چھوڑ سکتے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں چلو، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔
وہ دونوں گھر کے گودام میں گئے اور ایک چاولوں کی بوری لے آئے اور اس بڑے چوزے کے آگے ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری چاولوں کی بوری کھا گیا اور پھر سے چوں چوں کرنے لگا جیسے ابھی بھوک باقی ہو۔ میشا اور احمد پھر گودام سے ایک اور بوری نکال کر لائے اور پھر سے دیکھتے ہی دیکھتے چوزا پوری کی پوری بوری کھا گیا۔ اسی طرح چوزا 4 سے 5 بوریاں کھا گیا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اسے زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یہ یہاں نہیں رہ پائے گا، یہ یہاں مر جائے گا۔ اب تو یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے نا، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اسے وہیں چھوڑ آتے ہیں جہاں سے یہ انڈا ملا تھا۔ میشا اور احمد نے چوزے کو ساتھ لیا اور باہر چلے گئے۔ اچانک چوزا آگے آگے بھاگنے لگا اور سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ چوزا ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گیا۔ پیارے بچوں، وہ کوئی چوزا نہیں تھا بلکہ تمہارا چھوٹا سا امتحان تھا۔ جس طرح تم نے اپنی ہمت سے بڑھ کے اس چوزے کی مدد کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ تمہاری اچھائی کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ یہ لو، میری طرف سے تمہارے لیے انعامات ہیں۔ اس میں اتنا خزانہ ہے کہ تم ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے ہو۔ اسے لے جاؤ اور خوب مزے کرو۔ میشا اور احمد نے پری کا تحفہ لے لیا اور اس کے بعد وہ مزے میں زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ نیکی کرنے والوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں میشا اور احمد نام کے 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ صبح سویرے دونوں بہن بھائی گھر کا کام ختم کرتے، کھانا کھاتے اور پھر شہر کی طرف کام کی تلاش میں نکل جاتے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے احمد روز میشا کو ساتھ لے جاتا تاکہ وہ گھر پر اکیلی نہ رہ جائے۔ احمد دن بھر کام کرتا اور میشا اس کا ہاتھ بٹاتی۔ پھر شام کو دونوں بہن بھائی واپس گھر آ جاتے، کھانا کھاتے اور پھر سو جاتے۔ یہی ان کی زندگی کا معمول تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق دونوں بہن بھائی شہر جانے کے لیے گھر سے نکلے، مگر میشا کے ذہن میں گھر کے کام چل رہے تھے جو وہ آج کرنا بھول گئی تھی۔ ارے، کپڑوں کو تو تہہ لگا کر رکھا ہی نہیں، سب بکھرے پڑے تھے، اور بچا ہوا کھانا بھی ڈھانپ کر نہیں رکھا تھا میں نے۔ میشا کھانا ڈھانپ کر نہ رکھنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کیونکہ ان کو کھانا مشکل سے ہی ملتا تھا۔ اکثر جب انہیں کام نہ ملتا تو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا۔ میشا دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ کتنی پاگل ہوں میں، اتنی مشکل سے کھانا ملتا ہے اور کھانا ڈھانپ کر نہیں رکھا میں نے۔ اب اگر آج کام نہ ملا تو بھوکے پیٹ سونا پڑے گا۔ احمد بھائی، آج میں کھانا ڈھانپ کر رکھنا بھول گئی۔ آج اگر کام نہ ملا تو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑے گا، مجھے معاف کیجیے گا۔ ارے فکر مت کرو پیاری بہنا، انسان کبھی بھول بھی تو سکتا ہے نا، تم نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا۔ اس دن انہیں کوئی کام نہ ملا۔ دونوں بہن بھائی افسردہ سے گھر لوٹے، مگر جب وہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ کھانا ڈھانپا ہوا پڑا ہے اور کپڑے بھی سلیقے سے تہہ ہوئے پڑے ہیں۔ میشا حیران ہو کر بولی، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کپڑے تہہ کر کے نہیں رکھے تھے اور نہ ہی کھانا ڈھانپا تھا۔ ارے تم بھول گئی ہوگی،
اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ بھوکے پیٹ نہیں سونا پڑے گا۔ چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے لگے، مگر میشا جانتی تھی کہ یہ سب اس نے نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ اگلے دن میشا نے جان بوجھ کر کپڑے بکھرے ہوئے چھوڑ دیے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج بھی ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ لوگ گھر سے نکلے اور شام کو واپس آئے، مگر گھر آ کر دیکھا کہ آج بھی سارے کپڑے طے ہوئے پڑے ہیں۔ آج تو میشا یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی اور احمد سے کہنے لگی، احمد بھائی، مجھے لگتا ہے ہماری غیر موجودگی میں کوئی ہمارے گھر آتا ہے۔ آج میں نے جان بوجھ کر کپڑے طے لگائے بغیر چھوڑے تھے، مگر دیکھیں یہ طے ہوئے پڑے ہیں۔ احمد بھی سن کر گھبرا گیا۔ مگر ایسا کون کر سکتا ہے اور کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ لوگ اسی گھبراہٹ میں تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ احمد اور میشا بہت گھبرا گئے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں دروازہ مت کھولیے احمد بھائی۔ احمد کچھ سوچنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو دروازے پہ، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک بلی بیٹھی تھی، جو اچانک ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گئی اور وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھبراؤ نہیں، میں پری ہوں۔ مجھے آپ دونوں بہن بھائیوں کا اتفاق، محنت اور نیک نیتی بہت پسند آئی، اس لیے میں تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے تمہارے گھر کے کام میں اپنی جادوئی طاقت سے درست کر دیتی تھی، مگر وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ لو، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اس چھڑی سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ میشا اور احمد نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں بہن بھائی چھڑی گھماتے اور جو مانگتے حاضر ہو جاتا۔ وہ روز پیٹ بھر کر اپنی پسند کا کھانا کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ پیارے بچوں، نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ اتفاق اور محبت سے رہنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ اسی لیے آپ بھی میشا اور احمد کی طرح اتفاق اور محبت سے رہنا سیکھیں۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔